الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حصہ نظم میں سے بتاؤں گی کہ حصہ نظم میں سے آپ نے جو 4 نظمیں کرنی ہیں ان میں حمد ہے، نعت ہے، برسات کی بہاریں ہیں اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ چاروں نظمیں آپ نے کرنی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے شاعر کا تعارف بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے، شاعر کا تعارف بھی کرنا ہے اور ان کی ساری جو اہم باتیں ہیں وہ لرن کرنی ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس نظم جو ہے، پہلی نظم جو ہے وہ حمد ہے۔ تو حمد کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی ڈیٹ آف پیدائش ہے 1837 اور ان کی وفات کی تاریخ ہے 1914۔ اس کے بعد ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ وہ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان اور یہیں کے ہو رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حالی ابھی 9 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے کہ ان کے 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے اور بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ اچھا، 1865 میں کلیکٹری میں ملازمت ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ یہ چلے گئے تھے، دلی چلے گئے تھے، وہاں سے انہیں واپس آنا پڑا اور 1857 میں نواب مصطفیٰ خان شپیتا کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق بھی ہوئے، یعنی کہ ان کے بچوں کے استاد بھی ہوئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی، یعنی کہ مولانا الطاف حسین کس کے شاگرد ہوئے؟ مرزا غالب کے۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں ملازمت اختیار کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ کس کا؟ 1904 میں ان کو کس کا خطاب ملا؟ شمس العلماء کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم و روایتی طرز کی شاعری کی۔ بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ انجمن پنجاب کی ترقی، گورنمنٹ بک کی ملازمت اور سر سید احمد سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مولانا نثر اور نظم میں کئی یادگار کتابیں چھوڑیں۔ ان کی اہم تصانیف میں ہے دیوان حالی۔ یہ جو تصانیف ہیں یہ آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنی ہے۔ اس میں ہے دیوان حالی، مسدس حالی، مدجزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور جاوید نامہ۔ یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کریں گے۔ نیکسٹ اس سے اگلی جو ویڈیو میں بناؤں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظم میں آپ نے تشریح کس طرح سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سبق کے پیراگراف کی تشریح میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو حمد کی یا نظم کی تشریح کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ شکریہ۔